سب سے پہلے بات کریں گے پاک فوج نے LOC پر بھارتی کوارڈکاپٹر کو مار گرایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں دشمن نے کوارڈکاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی۔ پاک فوج نے بروقت کارروائی کر کے دشمن کی مسموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یہ واقعہ پاک فوج کی مستعدی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے گی۔ اٹاری بارڈر پر بھارتی میڈیا کی پاکستانی سفارتی عملے سے بدتمیزی۔ بھارتی فوج پولیس کی موجودگی میں صحافیوں کی پاکستانی عملے سے تکرار۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی واپسی پر واقعہ پیش آیا۔ پاکستانی عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو عملے سے پاسپورٹ لے لیے گئے۔ فلیگ آپریشن بھارتی سیاسی حلقے بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ راہل گاندھی کا مودی کے نام خط خصوصی پارلیمانی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر پہلگام حملے کے بعد پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور پاکستانی تجزیہ کاروں اور صحافیوں پر بھارتی چینلز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی بھارت پر کڑی نظر۔ بھارتی وزیر اعظم آفس کی جانب سے بھارتی میڈیا کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ RTE نیوز کے مطابق مودی کی جانب سے بھارتی میڈیا کو پاکستانی تجزیہ کاروں کو شو میں مدعو کرنے سے روک دیا گیا۔ مودی سرکار نے پاکستانی نوجوانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارت ایک دن بھی پاکستانی محب وطن سوشل میڈیا برداشت نہیں کر سکا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستانی عوام کی ڈیجیٹل میڈیا پر ہر لحاظ سے برتری۔ ہندوستان نے پاکستانی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈر کی وجہ سے بلاک کیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ بھارتی گودی میڈیا اپنی عوام کو فیک ویڈیوز دکھا کے خوش کرے گا۔ بھارتی میڈیا سوشل میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے۔ پروپیگنڈے کو کاؤنٹر پاکستانی قوم بہت اچھے سے کر رہی ہے۔ بیانیے کی جنگ پاکستانی عوام جیت چکی ہے۔ مودی سرکار بکھلا کر رہ گئی۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کو پاکستان کے اتحادی ترکیہ اور چین سے بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ بھارتی نیوز چینل انڈیا ٹوڈے نے دعویٰ کیا کہ ترکیہ نے پاکستان کو فوجی ساز و سامان جبکہ چین نے میزائل امداد دی ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں مودی سرکار بکھلا کر رہ گئی ہے۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت کو پاکستان کے اتحادی ترکیہ اور چین سے بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ بھارتی نیوز چینل انڈیا ٹوڈے نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ نے پاکستان کو فوجی ساز و سامان جبکہ چین نے میزائل امداد دی ہے۔ اور پاک بھارت کشیدگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 9 ممالک کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے الزامات اور اشتعال انگیز یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاک بھارت کشیدگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 9 ممالک کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ذیشان یوسفزئی۔ دیکھیں، جب سے پاک بھارت تنازعہ شروع ہو چکا ہے اور بھارت نے ایک طرفہ اقدامات اٹھائے تو پاکستان نے مختلف ممالک کو اعتماد میں لیا اور خصوصاً جو خطے کے ممالک ہے جس میں ایران ہے، جس میں دیگر ممالک ہے، ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر جو ہے اب تک 9 وزرائے خارجہ کے ساتھ جو نائب وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار، ان کا رابطہ ہو چکا ہے۔ اور 2 ممالک ایسے جنہوں نے ان معاملے میں جو ہے خاص انٹرسٹ شو کی ہے، اس میں ایک چین ہے، دوسرا برطانیہ ہے۔ چین اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ سے بھی اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ ہو چکا ہے، لیکن ان کے جو پاکستان میں سفیر موجود ہیں ان سے پرسنلی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مصر ہے، جو قطر ہے، آذربائیجان ہے، یہ تمام تر وزرائے خارجہ ہے، جو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ہے، ان سے آج ان کا اسحاق ڈار صاحب کا رابطہ ہو چکا ہے اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جو بھارت کا بے بنیاد ان کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں اور ایک طرفہ اقدامات جو اٹھائے گئے ہیں، تو ان سب صورتحال سے آگاہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور جس میں فیصلے لیے گئے تھے، اسپیشلی جس میں پاکستان نے بھارت کے لیے اپنا ایئر اسپیس بند کیا تھا، ان تمام تر صورتحال سے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا گیا ہے اور پاکستان نے ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ جو سیکرٹری خارجہ ہے انہوں نے تمام جو یہاں پر سفارتی برادری موجود ہے پاکستان میں، جو سفارتکار ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے اور ان کو اس تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ جی، بھارت دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ پاکستان طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق UN میں دہشت گردی کے متاثرین کی ایسوسی ایشن نیٹ ورک کے لاؤنج پر پاکستانی کاؤنسلر جواد اجمل نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عالمی برادری بھارت کے مظالم کا نوٹس لے اور کشمیری عوام پر ہونے والی ریاستی دہشت گردی کو بند کروانے میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملہ ہمارے علاقائی حریفوں کی بیرونی معاونت سے کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت میں جاری کشیدگی پر اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا بیان سامنے آ گیا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان بھارت کے لیے قابل قبول کسی بھی اقدام کی حمایت کریں گے، ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے جس سے پاک بھارت تناؤ میں کمی اور بات چیت دوبارہ شروع ہو۔ مشکل ترین مسائل بھی معنی خیز اور مثبت بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ کشیدگی کو روکنے کے لیے دونوں ممالک انتہائی تحمل سے کام لیں۔ پاکستان اور بھارت میں جاری کشیدگی پر اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان بھارت کے لیے قابل قبول کسی بھی اقدام کی حمایت کریں گے۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی وزارتوں پر سائبر حملے۔ مختلف وفاقی وزارتوں پر سائبر حملے کیے گئے۔ وفاقی وزیر IT شہزاد فاطمہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے کامیابی سے سائبر حملے ناکام بنا دیے۔ بھارت کے سائبر حملوں سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں آیا۔ سائبر حملوں کا کوئی اثر ٹیلی کام پر نہیں آیا۔ وفاقی وزارتوں کی ویب سائٹ کی ہوسٹنگ NTC پر ہے اور NTC کے پاس سائبر سیکیورٹی کا بہترین سسٹم ہے۔ قومی اور صوبائی سطح پر کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیمز تشکیل دی جا چکی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے شہریوں کو آگاہی دے رہی ہیں۔ منسٹریز کے اوپر آئے اور مگر دیور سکسیزفلی ہم اس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ کوئی اس طرح کا بہت بڑا مسئلہ نہیں آیا۔ ٹیلی کام کے اوپر کوئی نہیں آیا، مگر جو منسٹریل ان کے اوپر ویب سائٹس وغیرہ پہ آئے ہیں ان کو ٹائملی جو ہے وہ ان کو ریزالو کیا گیا ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے NSERT اور پروونشل سائٹس بھی بن گئے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک NTIS بھی ہے، وہ بھی فعال ہے۔ تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پچھلے 2 سالوں میں پاکستان ٹاپ ٹیئر کنٹریز میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم جو ITU کی ایک سائبر سیکیورٹی کی انٹرنیشنل رینکنگ ہوتی ہے اس میں ہم US اور UK اور ان ممالک کی جو ایک فہرست ہے اس میں پاکستان کا نام آیا ہے۔ تو انشاءاللہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری بہت قابل لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں۔ اور وفاقی وزیر داخلہ کی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی گئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک بھارت کشیدگی اور فلسطین ایشو پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے فیصلوں پر مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیا۔ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مودی مسلمان دشمن ہے۔ اسلام اور مسلمان کے مقابلے میں جہاں کوئی محاذ ملے گا مودی وہاں کھڑا ہو جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دے گا۔